بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا ذریعہ جو رحمت کو حاصل کرنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا صلی اربعا قبل العصر۔ اس شخص پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، حیا جس شخص کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حیا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سارے کا سارا خیر کا نام ہی، والحیاء کلہ خیر والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا اکٹھے آئے ہیں، اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، وَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، اگر ایمان کو لباس پہنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو، وَزَادُهُ التَّقْوَى، اور اگر تم زاد راہ اس کا لینا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو امیر کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا نہ ہو تو اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور کہنے والے نے اسی بات کو بڑی عمدگی سے کہا ہے، اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء۔ اذا لم تخش عاقبة الليالي، اگر قبر کی اندھیر کوٹری تمہیں یاد نہیں ہے، ولم تستحی فاصنع ما تشاء، اگر حیا ختم ہوگی ہے تو پھر ہر گناہ آسان ہے۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، اللہ کی قسم اس زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں، اس انسانیت میں بھی کوئی خیر نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں حیا نہیں۔ یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحا، انسان خیر و برکت کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے اندر حیا رہتی ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح درخت کا چھلکا جب تک اس کے ساتھ رہے کتنا ہرا بھرا نظر آتا ہے، چھلکا اتار لو درخت خشک ہو جاتا ہے، تو انسان کا ایمان بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني وكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم نفس بالآمال من حين إلى حين۔ اے میرے نفس، اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، لیس بینکم وبینہ ترجمان، ان ربکم یحاضر، اللہ ہر ایک سے مخاطب ہوں گے، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا۔ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، جب اللہ فرمائیں گے تمہیں حیا نہ آئی گناہ کرتے وقت، وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، لوگوں سے تو تم چھپ کے گناہ کرتے، مجھ سے بھی چھپ گئے تھے، وَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِ، کیا جواب ہوگا، کون ہے تمہیں بچانے والا۔ اُسَلِّمْ نَفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ، دائیں بائیں بھاگے گا تو کہاں جائے گا، کوئی بھی مددگار اس وقت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میرے نیکیاں تو ہے نہیں، میرے بیٹو، اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا۔ ایسے کیا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا اور راکھ اکٹھی ہو گئی۔ فرمایا، لما صنعت هذا، میرے بندے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کیا کہا، فرقا منک یا رب، اللہ تجھ سے خوف آ گیا، میں نے اس لیے کیا۔
کہ اگر تیرے اندر خوف آ گیا ہے اور تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تجھے حیا آئی تھی کہ کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ۔ اتفاق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے کہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رأى منکم الرؤیا فلیقصھا، کسی نے خواب دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی اس کی تعبیر پوچھوں۔ آخر ایک دن خواب آ گئی، کہتے خواب آئی، دو شخص آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے، میں نے دیکھا کہ آگ نکل رہی ہے، تنور جیسی ایک جگہ ہے، اور میں ڈر گیا۔ آگے سے ایک فرشتہ ہے اور کہنے لگا لم ترع، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب کیا ہے؟ بھاگی مسجد کی طرف، صبح کی نماز کے بعد بیٹھے، صحابہ کرام زیادہ تھے، وقت نہ مل سکا، واپس اپنی بہن کے پاس پہنچے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اپنی خواب بیان کی۔ اب قلق ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات سے اس خواب کی تعبیر کی، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت ہی اچھا انسان ہے اگر رات کو تہجد پڑھ لے۔ فهذه الكلمات الاربعہ غیرت حیات عبد اللہ ابن عمر۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ ان 4 کلمات نے ان کی زندگی بدل دی، اور بعض روایت میں ہے کہ 14 سال کی عمر میں ان کو یہ خواب آئی، 86 سال مزید زندہ رہے، تہجد پڑھتے لیکن رہے۔ ہر رات تہجد پڑھتے رہے، سبحان اللہ۔ اور پیالہ پانی کا اپنے پاس رکھ لیتے، جب اونگ آنے لگتی تو اپنے ہاتھ کو بھگو کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے۔ دوبارہ پھر خواب آئی، دیکھتے ہیں کہ ایک ریشم کا ٹکڑا ہے اور میں جنت میں ہوں، اور جنت کے اندر ریشم کے ٹکڑے پہ بیٹھا ہوں، اور میں جدھر ہی آنکھ اٹھاتا ہوں مجھے ریشم کا ٹکڑا اڑا کے لے جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر اڑا کے لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر رات کی نماز کی پابندی کر لے۔